ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج بہت بڑا ایک واقعہ ہے, ایک فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے اوپر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم جو ہے وہ منقسم نظر آ رہی ہے, ادارے منقسم نظر آ رہے ہیں. یہ فیصلہ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف ہیں جن کو سزائے موت خصوصی عدالت نے دے دی ہے. اب اس فیصلے کے حوالے سے متضاد باتیں ہیں, جن میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو عدالت ہے اس کی اپنی جو اس کو بنایا گیا تھا یہ خصوصی عدالت, اس کے اوپر بھی آلریڈی عدالت کے اندر کیس ہے کہ اس کا یہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے, یہ عدالت غلط بنی ہے. بہرحال عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, بہت سخت فیصلہ ہے. آرٹیکل 6 کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. آرٹیکل 6 کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جی ان کو پھانسی کی سزا دی جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں, اپنے گیسٹ کا تعارف کرائیں, میں اس موجودہ جو اس وقت وکیل ہیں, جو ایک بہت اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فروغ نسیم صاحب, وہ اس آرٹیکل 6 کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج ذرا سنتے ہیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. پرائم منسٹر اگر کوئی ایڈوائز کرے آرٹیکل 6 کی, کیبنٹ اس کی اپروول نہ دے, تو وہ ہائی ٹریزن کیس کی کیا امپورٹنس ہوگی سر؟ اس میں کیس بنتا یا نہیں بنتا؟ آرٹیکل 6 کا کیس بنانے کے لیے آئین آپ کے سامنے ہے. یس سر. فیڈرل گورنمنٹ نے اگر کیس بنانا ہے تو پھر جب تک فیڈرل کیبنٹ اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر کیس نہیں بنتا. جو مصطفیٰ امپیکس ہے اس نے کلیریفائی کر دیا ہے, سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے مصطفیٰ امپیکس, اس نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی الفاظ فیڈرل گورنمنٹ ہیں اس کا مطلب فیڈرل کیبنٹ ہے. تو یہ چاہے آرٹیکل 6 ہو, کوئی SRO ہو, کوئی پروویژن ہو کانسٹیٹیوشن کا, لا کا, جہاں جہاں لفظ فیڈرل گورنمنٹ ہے تو دیٹ مینس فیڈرل کیبنٹ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آئین کا جو آرٹیکل 90 ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کہتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو مصطفیٰ امپیکس میں جو ہے موجودہ چیف جسٹس, آنے والے جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار, انہوں نے ایک اس کی تشریح کر دی تھی. جو کام ہے عدالت کا کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے, وزیر اعظم پلس کابینہ, اور جب تک یہ پورا ملے نہیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنتی, اور فیڈرل گورنمنٹ ہی آرٹیکل 6 کو انیشیٹ کر سکتا ہے. آئیے ایک اور عہدہ, یہ بھی ہمارے پروگرام میں ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ ایک وزیر قانون سے ہم اس پہ بات کر سکیں, اور دوسرا اٹارنی جنرل آف پاکستان, جو موجودہ اٹارنی جنرل آف پاکستان, وہ کیا کہتے ہیں آرٹیکل 6 کے بارے میں. یہ جو ہائی ٹریزن کا کیس ہے ظاہر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اور ایک ایگزیکٹو ایکشن ہے, آرٹیکل 6 کے تحت لیا جاتا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کے اندر, آرٹیکل 90 ہے ہمارا, اور آرٹیکل 90 یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دی فیڈریشن shall be exercised in the name of the President by the federal government consisting of the Prime Minister and the federal ministers, which shall act through the Prime Minister, who shall be the Chief Executive of the Federation. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایگزیکٹو ایکشن لینا ہے تو اس صورت میں پرائم منسٹر اکیلے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے, اور اس میں چونکہ وہ خود ایکشن نہیں لے سکتا ہے, پورے کیبنٹ کو ایکشن لینا ہے, اور فیڈرل منسٹرز اس میں شامل ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ پرائم منسٹر اکیلے جا کے کوئی چیز کر سکتا ہے وہ بالکل انلیگل ہے, اور اس کے اندر کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. اور چونکہ لیگیلٹی نہیں ہے تو ایکشن کوئی بھی لیا آرٹیکل 6 کے تحت اگر لیا جاتا ہے تو وہ ایکشن جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز انلیگل. سر اس میں ایک مصطفیٰ امپیکس کا بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طرح آپ نے بتایا ہے. جب ہم ورڈ فیڈرل گورنمنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں مصطفیٰ امپیکس جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اور مصطفیٰ امپیکس جو ہے جب سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایگزیکٹو ایکشن کے اندر علاوہ اس کے کہ وہ کیبنٹ سے اپروول نہ لے وہ ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہے کسی انڈیویجول کے ہاتھ. یہ ہے مصطفیٰ امپیکٹ کا کیس. دیکھیں آپ نے لا منسٹر جو اس وقت موجودہ ہے ان کا بیان سن لیا, کیونکہ ریاست ہی آرٹیکل 6 کے لیے اپلائی کرتی ہے, لیکن کیا یہاں پہ وہ پوری کارروائی ہوئی نہیں ہوئی, آپ نے دونوں کے بیانات سن لیے. اب ہم آپ کو ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صحیح معنوں میں
جو ایڈوکیٹ ہیں, وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, جو پیپلز پارٹی جن کو سارا کیس دیتی ہے, یہ ہے ان کے روح رواں وکیل, وہ آرٹیکل 6 کے بارے میں اس وقت بھول جائیے کہ مشرف ہیں آرٹیکل 6 میں, یا سلیم ہیں, یا دانش ہیں, یا کوئی اور ہے. اس وقت آرٹیکل 6 کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کس طرح سے لگ سکتا ہے. تو یہ ذرا فاروق ایچ نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہائی ٹریزن کیس میں فیڈریشن یعنی وفاق, وزیر اعظم یا کیبنٹ کے اپروول کے بغیر اگر وزیر اعظم کسی کیس کا ایڈوائز دے, ٹھیک ہے سر, انیشیٹ کرے, اور اس میں کابینہ کی مرضی نہیں ہو, تو کیا وہ ہائی ٹریزن کیس بنے گا سر؟ ہائی ٹریزن کیس کے اندر بنانے کے لیے جو آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم کو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز دیکھنے پڑیں گے. جہاں تک اپروول دینے کی تعلق ہے, جو مصطفیٰ امپیکس کا کیس کی جو ججمنٹ آئی, جسٹس ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ دی, اس کے نیچے انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ اینی ڈیسیشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ مینس دا کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے سر. اور اگر کوئی ڈیسیشن ہے, اگر اس فیصلے کے نفی ہے, تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی رینڈرڈ ایز نل اینڈ وائڈ. جی آپ نے سنا, میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا ہمیں. ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, سابق نگراں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن, ماہر قانون. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. جنرل اعجاز امان صاحب, دفاعی تجزیہ کار, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. اور زیم قادری صاحب, ہمارے سینئر سیاستدان, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں آج کی گفتگو میں. میں پہلے آ جاتا ہوں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کے پاس کہ سر آپ کے سامنے میں نے یہ 3 بہت اہم لوگوں کی سٹیٹمنٹ رکھ دی ہے سر. اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ آرٹیکل 6 کا جو کیس ہے جو مشرف صاحب کے اوپر انیشیٹ کیا گیا, یہ کہتے ہیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ نہیں کرتی ہے, ایک انڈیویجول کرتا ہے, وہ کیس بن ہی نہیں سکتا ہے آرٹیکل 6 کا. تو آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اس لحاظ سے کچھ اور سوچتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جنرل مشرف صاحب کے کیس کا فیصلہ آج آیا ہے, مقدمہ بنے ہوئے, عدالت میں گئے ہوئے, اس کو سال گزر گئے ہیں. کیا ملزم نے, اکیوز نے, یا جنرل مشرف صاحب نے, یا وہ لوگ جن کا جو آج اپنا ویو پیش کر رہے ہیں, جس کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے, کیا جب یہ کیس بنا تھا تو اس وقت وہ کسی بڑی عدالت میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں یہ گئے ہیں کہ یہ غلط مقدمہ بنایا ہے؟ یہ وزیر اعظم کو اختیار تھا یا نہیں؟ یہ کیبنٹ کو اختیار تھا یا نہیں؟ یہ وفاقی حکومت کو اختیار تھا یا نہیں؟ کوئی گیا ہے کوئی؟ آج جب فیصلہ آیا ہے تو اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے نقائص جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, جبکہ جو مقدمہ ہے وہ آئین قانون کے مطابق چلا ہے, اور ریپیٹڈلی بارہا درجنوں دفعہ ایکیوز کو یعنی جنرل مشرف صاحب کو موقع دیا گیا کہ آپ آئیں, آپ پیش ہوں, اپنا بیان دیں, اپنا موقف دیں, بار بار موقع دیا گیا, لیکن وہ نہیں آئے. تو اب یہ کہنا کہ یہ سزا کیوں سنائی گئی ہے یا سنائی گئی ہے تو غلط سنائی گئی ہے, اور یہ ہائی ٹریزن کے تحت کیوں سنائی گئی ہے؟ بھائی آرٹیکل 6 تو ٹریٹی ہائی ٹریزن کو کرتا ہے, اور تو اس میں ہے ہی نہیں کچھ, تو یہ کیسے ٹریزن کا تو لفظ آئے گا, اور سزا اگر ہوئی ہے تو وہ لفظ بھی آئے گا. یہ آج جو ہے 10 سال کے بعد جو کر رہے ہیں اعتراض, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بے معنی ہے, ان میں کوئی جان نہیں ہے. ہاں باقی جنرل صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, کریں گے بھی, کرنا چاہیے بھی, اور بڑی عدالتوں میں, کانسٹیٹیوشنل عدالتوں میں وہ جائیں گے, اور جانا چاہیے, اور پتہ چل جائے گا کہ ابھی 10-15 دن ہوئے ہیں کہ دونوں دھڑوں نے, ایکیوز نے بھی درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اس کا فیصلہ نہ سنایا جائے, اور گورنمنٹ نے بھی, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی درخواست دی
کہ اس کا فیصلہ نہ سنایا جائے. دونوں ٹرن ڈاؤن ہو گئی اور بڑی عدالتوں نے کہا نہیں, فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق آئے گا اور وہ متعلقہ عدالت جو ہے وہ سنائے گی. انہوں نے کوئی اسٹے نہیں دیا اس کا کہ بھائی اس کا فیصلہ نہ سنایا جائے. تو یہ اب چھوٹی چھوٹی باریک بینیاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکالڈ فار ہیں, خام خواہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے والی ہے. ہاں, ایک اور بڑی بات جو آئی ہے, میں سے پہلے برکہ میں بھی کہہ چکا ہوں, وہ ہے آرم فورسز کا, جو کہ نہایت قابل احترام ہے, ہمارے بہت بڑا ادارہ ہے, بڑا ڈسپلن ادارہ ہے, بڑا قابل احترام ادارہ ہے. اور یہ ابھی ڈاکٹر صاحب ڈیٹ 2 مہینے کی بات ہے, میں آپ سے بلکہ پوچھتا ہوں کیا یہ درست نہیں ہے کہ ڈیٹ 2 مہینے ہوئے ہیں کہ 2 جنرلوں کو, ایک بریگیڈیئر کو اور ایک کسی آفیسر کو سزائیں نہیں دی گئی, سزائیں بہت دی گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب کو سزا دی گئی ہے, عمر قید کی بھی سزا دی گئی ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا, میں آگے چل کے بات کروں گا. میں ذرا بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بات کرتا ہوں. علی ظفر صاحب, ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیو پروسیس لا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, پھر میں نے یہ آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کی بھی آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھ دی ہیں, جو خود موجودہ حکومت کے ہیں, ایک اپوزیشنز کے بہت بڑے وکیل بھی ہیں, اور اس عدالت کو, اس خصوصی عدالت کے جو اختیارات ہیں اس کو چیلنج بھی کیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ ان تمام چیزوں کو؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر ایک نے بات کی مصطفیٰ امپیکس والے کیس کی, جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب بھی فیڈرل حکومت کو کوئی کام کرنا ہے تو فیڈرل حکومت کا مطلب پرائم منسٹر نہیں اکیلے, لیکن اس کے ساتھ کیبنٹ بھی ہو, اور یہ ایک فیصلہ جب کیبنٹ ود پرائم منسٹر کرے گی تو وہ سمجھا جائے گا کہ فیڈرل حکومت کا فیصلہ ہے. اور چونکہ یہ جو عدالت کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور جو پروسیکیوشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا, یہ صرف پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا اور کیبنٹ نے نہیں کیا تھا, اس لیے یہ الیگیلٹی ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی چونکہ خلاف ہے, اس لیے یہ سارا کا سارا پروسیس ہی غلط ہے. یہ پوائنٹ آف ویو میں نے سمجھا ہے, ہو سکتا ہے یہ درست ہو, لیکن ایک اس پوائنٹ آف ویو میں مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت تک یہ کیس کی ججمنٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا ہوا تھا جب وہ پروسیکیوشن کا فیصلہ ہوا تھا. اور اس سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کے بعد, امپیکس کی ججمنٹ کے بعد, ایک اور فیصلہ کہا ہے کہ ہماری ججمنٹ سے پہلے اگر کوئی فیصلے کیے ہوں پرائم منسٹر نے تو ان کے اوپر یہ ہماری انٹرپریٹیشن لاگو نہیں ہوگی. تو اگر آپ وہ فیصلے کو سامنے رکھیں, سپریم کورٹ کے ثاقب نثار چیف جسٹس صاحب کا ہی فیصلہ تھا جس میں انہوں نے یہ اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ یہ ججمنٹ آگے سے اپلائی ہوگی, پیچھے نہیں ہوگی, تو اس کے بعد یہ پوائنٹ اتنا شاید سالڈ نہیں رہتا. لیکن جو پوائنٹ سالڈ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جب ہائی ٹریزن کی آپ بات کرتے ہیں, یہ اتنا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر بھی فیصلہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو ساتھ مل کے کرنا پڑے گا اور انویسٹیگیشن کے بعد کرنا پڑے گا. لیکن اس کیس میں ہوا یہ کہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آیا, اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ڈائریکشن دی اور اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے اس ڈائریکشن پہ اپنا مائنڈ اپلائی کیے بغیر, کیبنٹ کو کنسلٹ کیے بغیر, کسی قسم کی مشاورت یا انویسٹیگیشن کے بغیر انہوں نے سیدھا کیس کی پروسیکیوشن کا فیصلہ کر لیا کہ مشرف صاحب کو ہم پروسیکیوٹ کریں گے. تو یہ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو پھر بالکل لگتا یہی ہے کہ یہ جو ساری پروسیکیوشن ہوئی اور جو اسپیشل کورٹ بنا یہ شاید درست نہیں تھا, اور جو آپ کا امپیکس والا ججمنٹ ہے اس کا اتنا اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیوچر سے اپلائی کرتی ہے, بیک گراؤنڈ یعنی پیچھے ریٹروسپیکٹیولی نہیں کرتی. لیکن اس کے علاوہ 2-3 اور بڑے اہم ایشوز نظر. آرٹیکل 90 تو موجود تھا سر, معافی کے ساتھ آرٹیکل 90 تو موجود تھا نا سر, اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ ڈسکرائب کیا گیا ہوا ہے, پرائم منسٹر اینڈ آپ کی کابینہ. جی لیکن وہ اس وقت سے پہلے تشریح اس طرح نہیں کی تھی جس طرح امپیکس کی تھی, اور پھر بہت ساری ججمنٹس اسی پوائنٹ پہ چیلنج ہوئیں جو امپیکس کے کیس سے پہلے کی ججمنٹس تھیں. تو
تو سپریم کورٹ نے پھر ایک نیا فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ درست بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے، لیکن یہ جو چونکہ یہ فیصلے کی انٹرپریٹیشن آرٹیکل 90 کی انٹرپریٹیشن اور اس کی جو تشریح ہم نے اب کی ہے، اس لیے جو پچھلی جو فیصلے ہیں جس میں یہ والا پرنسپل نہیں فالو کیا گیا، ہم ان کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے تحت ہم کہتے ہیں کہ وہ درست فیصلے تھے، ان کو امپیکٹس کی بیسس پہ غیر قانونی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کوئی اور بیسس ہو تو اس پہ آپ غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس ججمنٹ کے بیسس پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ کی، جو شاید جو ہمارے پہلے ویو پوائنٹ دے رہے تھے وہ شاید ان کی نظر سے نہ گزری ہو۔ جی سر، لیکن میں ایک اور آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک شارٹ فیصلہ آیا ہے آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ میری نظر میں یہ اسپیشل کورٹ تھا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ شارٹ فیصلہ دے سکیں۔ شارٹ فیصلہ اگر دینے کا اختیار بھی تھا، پھر بھی چونکہ 48 آورز میں انہوں نے کہا کہ ہم پورا ڈیٹیلڈ اس کا تفصیلی فیصلہ دے دیں گے، تو انتظار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اتنی بڑی ڈیتھ پنشمنٹ اناؤنس ہو گئی ایک شارٹ آرڈر کے ذریعے، اور اس کا ریزنز ہمیں نہیں پتہ چلے، لیکن وہ ریزنز آ جائیں گے تب ہم تفصیلی اس پہ بحث کر سکیں گے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی سیریس ہے، اور وہ اتنی سیریس ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اس کو آپ سمجھیں اور اس کو اگر ڈیل نہ کیا گیا تو یہ فیصلہ میری نظر میں غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 12، آپ نے آرٹیکل 6 کا تو ذکر کیا، لیکن ایک آرٹیکل 12 بھی ہے ہمارے آئین میں، اور آرٹیکل 12 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو ریٹروسپیکٹیولی سزا نہیں دے سکتے، یعنی کہ ماضی میں جا کے آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے اگر ماضی میں وہ جرم تھا ہی نہیں۔ آج اگر میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ غلط کام ہے لیکن وہ جرم نہیں ہے تو مجھے سزا نہیں ہو سکتی، بے شک کل قانون سازی ہو جائے اور اس کو جرم بنا دیا جائے اور اس کی سزا بھی دے دی جائے، لیکن مجھے آج کے دن کی، چونکہ آج کے دن جرم نہیں تھا اس لیے آئین کہتا ہے کہ سزا نہیں ہو سکتی۔ مشرف صاحب کے کیس میں ان کے خلاف الزام یہ ہے۔ جی سر، جی سر، میں آتا ہوں آپ کے پاس ایڈوکیٹ صاحب، میں ذرا جنرل اوان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ جنرل اوان صاحب، آپ نے ابھی ظفر علی شاہ صاحب کی بھی بات سنی، اس فیصلے پہ، عدالتی فیصلے پہ بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے ISPR کی طرف سے، یعنی پورے ایک ادارے کی طرف سے، اور ظفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ری ایکشن صحیح نہیں ہے، یہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، میں تو ایز اے ریٹائرڈ جنرل، ایز اے فارمر پرسن آف دی آرمڈ فورسز، اپنے چیف جن کے ساتھ میں نے سرو کیا ہے ان کو ایک ہیسٹ میں سزا دینے کے، قانونی تقاضے پورے نہ کرنے کے اور ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن آف لا جو سزا دی گئی ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان کے ساتھ مکمل انصاف نہیں ہوا، انصاف اور آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ علی ظفر صاحب جو بات کر رہے ہیں، بات صرف وہ ہے کہ اگر اس وقت دیکھو 1956 میں بھی ایبروگیشن کی سزا یہی تھی آئین میں، 1973 میں بھی یہی تھی، لیکن اس وقت تھا ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اگر ایبروگیشن از ریووکنگ اے کانسٹیٹیوشن، ڈیفیسنگ اے کانسٹیٹیوشن، کینسلنگ دا کانسٹیٹیوشن، ناٹ سسپینشن، اگر یہ اس وقت لاگو ہوتا تو پھر یہ جو 18th امینڈمنٹ کے تحت سسپینشن اور ابیٹنگ اور یہ ساری کلازز بیچ میں ڈال دی گئیں، یہ اسی لیے ڈالی گئیں کہ پہلے سسپینشن اس میں کورڈ نہیں تھی۔ تو پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے اس وقت آئین کو سسپینڈ کیا تھا، ایبروگیٹ نہیں کیا تھا، حالانکہ عدالت نے بھی ان کو ان کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز بھی قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو آئین کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے آئین کا تحفظ کیا اور اس شک نمبر 6 کو، آرٹیکل 6 کو اٹھا کے آئین سے وہ باہر نکالنا چاہتے تو بھی عدالت نے انہیں اجازت دے دی تھی کہ آپ کو نکال دیں، تو ان کو آئین کے تحفظ کی سزا نہ دی جائے،
ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو 18th امینڈمنٹ میں انکارپوریٹ کی گئی چیزیں ان کا ریٹروسپیکٹ اپلیکیشن کر کے ان کو آج موجب سزا نہ قرار دیا جائے. فیئر ٹرائل کا تقاضا یہی ہے کہ آئین کی ضرورت، قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں. ان کو ایبسینشیا میں ہیسٹ میں سزا سنانا جبکہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ایڈمیٹڈ ہیں اور ٹریول کر کے نہیں آ سکتے، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ ٹیم میرے پاس ہاسپٹل میں بھیج دیں اور آ کر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں، لیکن اس وقت تک فیصلہ نہ سنائیں. ان کی تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا. اور یہ جو حکم دیا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف ایک ایگریوڈ پارٹی تھے، انہوں نے نہ اپنی کیبنٹ کو کنسلٹ کیا نہ کسی اور کو، چاہے ان کے اوپر لیگل بائنڈنگ تھی یا نہیں، مورل بائنڈنگ یہ ضرور تھی کہ وہ ایک براڈ بیس کنسلٹیشن کر کے چارج بنواتے. وہ خود ایگریوڈ تھے اور اس وقت جسٹس افتخار خود ایگریوڈ پارٹی تھے. انہوں نے سوچا کہ اب اس شخص کو چونکہ وہ پاور سے جا چکا ہے تو ان کو چارج شیٹ کر کے سزا دی جائے. تو میں اس کو میلافائڈ ایپلیکیشن آف لا کہتا ہوں. یہ جو چارج شیٹنگ کی گئی اس میں نیک نیتی پر مبنی نہیں تھی، قانون کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقامی کارروائی کے طور پہ کی گئی جس سے یہ انصاف کا جو ہے وہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جب ایک انتقامی کارروائی کی گئی، ایک شخص کو تنہا چن لیا گیا، حالانکہ یہ فیصلہ ان کی لیگل ٹیم اور ساری مشاورت کے ساتھ ہوا تھا، تو اگر ایک شخص کو آپ تنہا پک کرتے ہیں اور دو ایگریوڈ آدمی، ایک چیف جسٹس اور ایک اس وقت کا پرائم منسٹر جو ان کے ہاتھوں ریموو کیے جا چکے تھے، اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر اس طرح قانون کی اپلیکیشن فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتی. دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ. یہ لیگل مائنڈز ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے، لیکن ایک جواب تو آپ کو دینا چاہیے کہ جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے اور ظفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عدالتی تھا، اس میں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں مختصر تاکہ میں آگے دیکھیں اس کا جواب جو ہے آرمی کے سپوکس پرسن ہی دے سکتے ہیں. میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. میں تو اپنی ذاتی کیپیسٹی میں جو بات کہہ رہا ہوں میں تو وہی کر سکتا ہوں. اس کا جواب آپ سپوکس پرسن سے لے لیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب زیم قادری صاحب. زیم قادری صاحب، ایک شخص جو ہے وہ صدر بھی رہا پاکستان کا اور اس نے جنگیں بھی لڑیں اور اس نے آپ کے آرمی چیف بھی رہا، بہت اہم پوسٹوں پہ رہے. آج انہیں جس بات پہ سزا دی گئی ہے وہ آرٹیکل 6 یعنی غداری پہ دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خصوصی عدالت جو ہے اس کا دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ نے انیشیٹ نہیں کیا تھا، یہ ذاتی رنجش تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. ایک تو بہت سی گفتگو ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے معروضی حالات میں جس نازک دور سے یہ ملک گزر رہا ہے، ان گفتگوؤں اور ان فیصلوں کی وجہ سے ہم آج کریمپ ہو گئے ہیں. اور جس ادارے کی یہاں گفتگو ہو رہی ہے میں تو اس کی گفتگو کے ہی خلاف ہوں. میں خود وکٹم ہوں جنرل پرویز مشرف کا اور 8 بار جیل گیا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس قوم کو ان گفتگوؤں سے بالاتر ہو کر اس ملک کی سمت کو درست کرنے کا وقت ہے. جو آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت، کیا آپ افورڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اتنے مقتدر ادارے پر گفتگو کریں اور اپنی اپنی ہرزہ سرائی کرتے چلے جائیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کون سی ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ یہ 2 فیصلے، اور میں واضح طور پہ کہوں گا کہ جن دونوں فیصلوں میں علی ظفر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، گو کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن اور میں آئی واؤچ وٹ ہی واز سیئنگ. 2-3 سوالات میرے ذہن میں ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ امبیرسمنٹ جو ہو رہی ہے آج ہماری پوری قوم کی، اس سے بچا جا سکتا تھا؟ تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بچا جا سکتا تھا، چاہے وہ پرسوں کی ججمنٹ ہو چاہے وہ آج کی ججمنٹ ہو. اگر آپ یہ کنسیو کر چکے تھے کہ وہ اکیلا شخص تھا، اس کو وہ کر نہیں سکتا تھا، ہو سکتا اس نے بھی کسی وجہ سے اکیلے کی ہو تاکہ یہ البائی مل جائے کسی کو. میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، لیکن بات صرف یہ ہے
کہ کیا 15 ماہ میں یہ تمام پوائنٹ ایجیٹیٹ نہیں ہو سکتے تھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں؟ کیا انکمپٹنس تو ایک دریا ہے نا جو بہہ رہا ہے، اس میں آپ کو کم از کم یہ بھی نہیں علم تھا؟ یہ ادارے کا کام نہیں ہے سر. 6 بار سمری اگر واپس آئے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ سمری بنانے والوں کی ذرا ڈگریاں چیک کرا لیں کہ وہ کہاں قانون پڑھتے، میں چھوٹا سا ایک قانون دان ہوں، پریکٹس بھی نہیں کرتا، آپ مجھے کہیں میں آپ کو سمری تیار کر دیتا ہوں کہ وہ اس میں کبھی فلو نہیں آئے گا. عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو بڑی سمپل بات ہے. اب میں کہنا نہیں چاہتا، پھر وہی بات ہو جائے گی کہ when you have a joker you should expect a circus. تو ایک سرکس لگی ہوئی ہے. کسی نے 15 ماہ میں نہیں دیکھا کہ یہ کس نہج پہ جا رہا کیس. اور آج اس ماحول میں جو آج اس ملک کی سچویشن ہے، جس طرح ہم فائنینشیل کرنچ میں ہیں، اکنامک کرنچ میں ہیں، سوشو پولیٹیکل کرنچ میں ہیں، آپ بتائیے کہ سرحدوں کی ان صورتحال میں کیا یہ قوم افورڈ کرتی ہے یہ گفتگو؟ تو آنسر از نو. فار گاڈ سیک، آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کی ریپریکیشن اکراس دا بارڈر کیا ہو رہی ہے. میں تو اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بات کروں گا ڈاکٹر صاحب. آج ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جوابات دینے کے لیے پیش کر رہے ہیں. یہ مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ یار. آپ پوری جنگ میں ہیں اور اس جنگ میں آپ ایک چیز کر دیتے ہیں جس کو آپ کو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے وہاں جا کے بتانے کے لیے کہ آپ اس کو کس طرح کریں، اور جیک برانچ کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس طریقہ کار کو اپنائیں. تو عرض صرف یہ ہے کہ وہ انکمپٹنس جو پرویل کر رہی ہے پچھلے 15 ماہ سے، اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہے. میں نہیں جانتا کہ کون ہے، کس طرح وہ ہوا، کیا ہوا، لیکن آج خدارا اس گفتگو پر جو ہے وہ قدغن لگائیے. ابھی جلال صاحب نے فرما دیا کہ جی وہ 12 اکتوبر، تو بھائی جان اگر لگنا تھا قانون تو 12 اکتوبر پہ ٹریزن بننا چاہیے تھا. یہی جوڈیشری تھی. کدھر گئے ارشاد حسن خان صاحب اور دیگر لوگ؟ کسی نے پوچھا ان کو کہ تم نے کس بات پر جو ہے وہ انڈیمنٹی دے دی تھی جنرل پرویز مشرف کہ تم آئین بھی تبدیل کر لو؟ کسی نے نہیں پوچھا ان کو. تو اپنے اپنے ادارے میں جس تک سیک پہنچتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں سیک پہنچتا ہے، تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اس سیک کو جب آپ دوسرے تک پہنچائیں گے تو وہ آپ تک پہنچے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کو بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سیک نہ پہنچایا جائے. میں تو اس بات کا ایڈوکیٹ ہوں کہ اس وقت امیڈیٹلی پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، لوگوں کو کنسنسس کرنا چاہیے اس بات پر کہ یہ کیسز جو ہیں ان کی کیا ریپریکیشن ہوگی، کیا یہ ملک مرہون منت ہو سکتا ہے، متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کی گفتگو پر جہاں آپ سوالات اٹھا رہے ہیں ایک اتنے بڑے ادارے پر جو ضامن ہے اس ملک کی سیکیورٹی کا. یہ تو مذاق بن گیا میرا. ڈاکٹر صاحب علی ظفر صاحب نے 2-3 باتیں کی، میں ضرور اس پہ انٹروین تو نہیں کر سکتا، میرے بڑے بھی ہیں. اور میں چاہوں گا میں آپ کو بعد میں لوں، میں بعد میں لیتا ہوں. زیم قادری صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بعد میں آتا ہوں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے دیجئے. میں یہاں 2 بات کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہوں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں یہ کیا حال ہو گیا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح کنٹرول نظر آ رہی ہے. مثلا اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے ملائیشیا میں اور کئی ممالک کے سربراہ وہاں آ رہے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ وہاں نہیں جا رہا. پاکستان کے سربراہ کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ انہیں ان کے مفادات یعنی پاکستان کے مفادات پہ انہوں نے کسی اور کے حکم کو زیادہ ترجیح دیا. کیا سعودی عرب کو اگر نہیں بلایا گیا اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں تو یہ سعودی عرب کا اور اس کانفرنس بلانے والوں کے کنٹری کا معاملہ ہے؟ آپ ایز اے اسلامی سربراہی کانفرنس جو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ایٹمی طاقت ہے اس کے سربراہ کو بلایا گیا، وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہاں سعودیہ کو نہیں بلایا گیا، میں بھی نہیں جاؤں گا. تو کیا آپ کی یہ جو خارجہ پالیسی کنٹرول نہیں ہے؟ ایک چیز. اور دوسرا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں حکومت جن لوگوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرے کہہ کر بند کر رہی ہے، عدالتیں ان کو ضمانت پہ رہا کرتی جا رہی ہیں. ایک بہت بڑی لسٹ اس طرح بن رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. میں ذرا جناب ظفر علی شاہ کی موجودگی کا یہاں فائدہ اٹھاتا ہوں. ظفر علی شاہ صاحب، کیا یہ 22 کروڑ عوام کا ایک خود مختار، آزاد اور خود مختار ملک ہے جہاں ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے کہ ہم ایک ملک کے کہنے پر اس طرح کنٹرولڈ ہیں کہ ہم اتنی بڑی اہم سربراہی کانفرنس میں ہم نے منع کر دیا؟ ہم نے اپنے مفادات کا دیکھا ہی نہیں کہ اس میں ترکی بھی جا رہا ہے، پوری اسلامی سربراہی ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست کہا. میں آج خود بڑا پریشان بھی ہوں اور بڑا حیران بھی ہوں اور افسوس بھی ہے مجھے. سعودی عرب ہمارا بڑا پیارا دوست ہے، بڑا پیارا ملک ہے. ہماری مرکزیت وہاں پر ہے، عقیدے کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر. مطلب یہ آج کی دنیا میں خارجہ پالیسی جس طرح کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر یہ کنٹرولڈ ہو اور اس طرح اس کو کوئی ملک اور کوئی چاہے وہ دوست ہے یا دشمن ہے، اس کو اگر کوئی ویٹو کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آزادی پر اور میری اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر یہ اٹیک ہے. جہاں پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر کم از کم 52-53 ملک جا رہے ہیں. وہاں پہ OIC جس کو سعودی عرب کنٹرول کرتا ہے اس کے بھی ہم ممبر ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، ساری بات ہے. اور یہ بھی 3-4 ملک چھوڑ کر 52-53 ملکوں کی کانفرنس ہو رہی ہے. تو ایک ملک کا ناراض ہو جانا سعودی عرب کا ٹھیک ہے، ان کے کوئی اپنے تفاضات ہوں گے، لیکن جو دیگر ممالک ہیں ان کے ہر ملک کے اپنے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ، دیگر ملکوں کے ساتھ ان کے اپنے مسائل بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، دوستی بھی ہے، سب کچھ ہے. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب کل ہندوستان کے ساتھ وہ کیوں بزنس کرتا ہے، ہندوستان کے ساتھ کیوں جاتا ہے، جبکہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. پچھلے 4 مہینے سے وہ کشمیریوں کو مار مار کے اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے اور اب پورے بھارت میں جنگ و جدل ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی معذرت مانگتے ہوئے، کیونکہ میں اس پارٹی کا رکن ہوں 4 آنے کا، یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر کیا ہے جو انہوں نے ریفیوز کیا ہے. اور ریفیوز کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ خود نہیں گئے بلکہ اپنے وزیر خارجہ کو بھی وہاں نہیں بھیجنے دیا. اور وجہ اس کی اوپن سیکرٹ ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ بعض سعودی عرب کے کہنے کی وجہ سے وہاں پر نہیں گئے. مجھے اپنی اس خارجہ پالیسی پر سخت افسوس بھی ہے، دلی افسوس ہے مجھے کہ یہ اس پالیسی سے اور اس فیصلے سے ہم کتنے لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں اور کتنا ملک نیچے چلا گیا ہے گہرائی میں، کہ آج آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا اٹھ کر کے یہ ہماری خارجہ پالیسی کنٹرولڈ خارجہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں علی ظفر صاحب، آپ اس میں کوئی پوائنٹ دینا چاہیں تو دیں، لیکن میں ایک سوال لیگل بھی آپ سے رکھ دیتا ہوں مشرف صاحب کے حوالے سے. دیکھیں سر، یہ ظاہر ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ ریاست کے بننے پہ اور فیڈریشن کے بننے پہ بنتا ہے، آپ بھی اس کو ایگری کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ایک اپنی جگہ قائم ہے، دوسروں کا کچھ اور ہے کہ نہیں آرٹیکل 90 اور مصطفیٰ امپیکس اس میں شامل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے وضاحت ہے. میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ سر، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ مانگا بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مقدمہ بنے ہی غلط بیس پہ ہے تو یہ پورا اسٹرکچر جو بنا ہے یہ سب غلط ہے. تو کیوں نہیں موجودہ حکومت یا ریاست جو ہے وہ یہ کیس واپس لے لے؟ حکومت تو اب حکومت کے 2 اہم جو لوگ ہیں جو اصل میں ریاست کے سب سے بڑے زبان ہوتے ہیں، لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل، وہ خود چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس غلط ہے، تو واپس کیوں نہیں لیتے سکتے؟ جی بالکل، جو کیس کا فیصلہ کرنا کہ ہم نے کیس فائل کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو کن کے خلاف کرنا ہے اور نہیں کرنا اور واپس لینا ہے، یہ جو اختیار ہے قانون کے تحت یہ فیڈریشن کا ہی ہے، یہ وفاق کا ہے اور یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا. لیکن میری نظر میں اب ذرا مشکل اس لیے ہو گیا ہے یہ فیصلہ کرنا کیونکہ ٹرائل ہو چکا ہے اور فیصلہ آ چکا ہے. اب اس کا حل اپیل کے ذریعے ہی ہے جو قانون میں لکھی ہے، شک کہ آپ اپیل کر کے
تو اس کو سیٹ اسائڈ کریں، لیکن اب چونکہ پروسیکیوشن ہو گئی، سزا ہو گئی، تو اب یہ پروسیکیوشن سے وڈرال پاسبل نہیں، یعنی پروسیکیوشن واپس لینا یا مقدمہ واپس لینے کی اب گنجائش نہیں باقی رہی۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ کسی وقت سزا سے پہلے یا کنوکشن یا ججمنٹ سے پہلے یہ شاید کیا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ ممکن نہیں نظر آتا۔ ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں جنرل اعوان صاحب کے بعد۔ اعجاز اعوان صاحب، میں ذرا سا آپ کو اس طرف لے آتا ہوں سر۔ یہ جو ملائیشیا کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ بہت بڑی رائے جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ گروی رکھ دی گئی ہے چند نوٹوں کی بنیاد پہ، چند چیزوں کی بنیاد پہ۔ حالانکہ حکومتوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہت مدد کرتے ہیں، لیکن جب نیشنل مفادات کی بات آتی ہے تو پھر وہاں اپنی بات، اور سعودی ہم سے جب ڈیل کرتا ہے، لیکن جب بات فلسطین کی ہوتی ہے، بات بھارت کی ہوتی ہے، بات کشمیر کی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے موقف کی تائید نہیں کرتا، جیسے کہ کشمیر میں وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اتنا کنٹرول لیں سر کہ اگر اس نے اشارہ کر دیا تو ہم اتنی اہم سربراہی اجلاس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا؟ 52 کنٹریز جو جا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو صرف ایک کنٹری کے لیے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر 52 کنٹریز جا رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہونے والا ہے، یا OIC irrelevant ہو گئی ہے، یا پاکستان کی فارن پالیسی پہ کوئی سوال اٹھ گیا ہے۔ کیا جنہوں نے یہ کانفرنس بلائی ہے، اگر وہ سنگل آؤٹ کر کے سعودی عربیہ جو ایک معزز ترین ملکوں میں معاشی اعتبار سے اور ہمارے مذہبی قبلہ ہونے کی وجہ سے اور ان کا ایک جو سٹیٹس ہے مسلم ممالک میں، ان کو اگر سنگل آؤٹ کر کے انوائٹ ہی نہیں کیا جاتا تو اس میں ایک پریجوڈس تو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ایسی کانفرنس جس کی ابتدا ہی ایک پریجوڈس پہ رکھی گئی ہے اور سعودی عرب جیسے ایک اہم اسلامی ملک کو سنگل آؤٹ کر کے دعوت ہی نہیں دی جاتی، تو پھر اس میں اگر ہم اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے معاشی انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنی الائنس کی وجہ سے اگر آپٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیتے، تو ہمیں اس طرح اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے آگے گروی ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ہے، اور یقیناً پرائم منسٹر آف پاکستان نے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا ہوگا۔ ذاتی دوستی کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ذاتی دوستی تو ان کی پریزیڈنٹ اردوان اور مہاتیر محمد سے اتنی ہی ہے جتنی سلمان بن محمد سے ہے، پرنس سلمان بن محمد سے۔ تو اگر آج آپ جو قومیں مقروض ہوتی ہیں، جن کو اس نہج پہ پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنا نظام چلانے کے لیے 3 سال تک کے لیے تیل بھی گروی رکھ کے ادھار خرید رہے ہیں کہ ہم پیمنٹ آپ کو 3 سال کے بعد کریں گے، اور آپ کو جب فائنینشیل کرائسس سے نکلنا ہو اور آپ بھاگ کے ان کی طرف جا رہے ہوں، تو پھر اس بات کا بھی تقاضا آ جاتا ہے کہ حکمرانوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہی کیوں ہے؟ اس پلنڈر کر کے اسٹیٹ ایکسچیکر کا اس حالت پہ کیوں لایا ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اور سٹرونگ فوٹڈ پالیسی کو پرسو نہ کر سکیں؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کا یہ ڈیسیجن ہے اور انہوں نے یقیناً اپنی کیبنٹ کو کنسلٹ کیا ہوگا اور تمام تر اطلاعات جو ان کو میسر ہیں اور مجھے اور آپ کو نہیں ہیں ان کا اندازہ کر کے، ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا ڈور ان کی کوئی ایسی کنسلٹیشنز پریزیڈنٹ اردوان سے بھی ہوئی ہوں اور مہاتیر محمد سے بھی ہوئی ہوں جس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، if you don't wish to participate آپ بے شک نہ آئیں، اور شاید اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی پاکستان کی فارن پالیسی پہ نہیں آئے گا، انہی دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات پہ بھی شاید کوئی نہ آئے۔ ہم ویسے اس بات کو بہت سیریس لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے نیشنل انٹرسٹ میں ایک ڈیسیجن کیا ہے تو I would like to support his decision۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک پہ جاتا ہوں، پھر زیم قادری صاحب سے اس اہم ایشو پہ بات کروں گا، لیکن ایک بات میں موجودہ FIA کے DG سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے کہ سر بڑی محنت سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے، کتنا دباؤ ہوگا PCB کا اور PSL1 اور PSL2 کا آڈٹ جب ہو رہا ہوگا، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان جس قسم کے انسان ہیں وہ کوئی دباؤ نہیں لیتے ہیں اور وہ نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں، تو وہ تمام دباؤں کو چھوڑ کر انہوں نے PSL
1 and PSL 2 2017 اور 18 کا کرپشن کا کیس جو ہے آڈٹ کیا اور 19 ارب کے گھپلے نظر آئے. اس کے بعد پی سی بی کا کیا 17-18 کا, اس میں 110 ارب روپے کے نظر آئے, اور یہ دونوں کیسز ایف آئی اے کے پاس پہنچا دیے گئے ہیں. اور بشیر میمن صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور یہ کیس انیشیٹ ہوا ان کی کوششوں سے, ورنہ ایف آئی اے میں جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے وہاں پریشرائز شروع کر دیا گیا تھا, دباؤ شروع کر دیا گیا تھا اور رک گیا تھا. اب بشیر میمن صاحب نہیں ہیں. 22 کروڑ عوام واجد ضیاء صاحب سے گزارش کرتی ہے کہ یہ ملک کے غریبوں کا پیسہ ہے, 110 ارب روپے اور 19 ارب روپے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یہ کیس پکڑا اور میڈیا نے اس کیس کو اٹھایا اور ان دونوں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. واجد ضیاء صاحب, آپ بھی کہا جاتا ہے بڑے کمپیٹنٹ اینڈ آنیسٹ افسر ہیں, لیکن اس کا نظر آنا بھی چاہیے عملی طور پر. اگر یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر کارروائی رک گئی ہے تو اس کو انیشیٹ کریں. چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. زعیم قادری صاحب, او آئی سی کے بارے میں تو آپ اور ہم کیا پوری دنیا جانتی ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں تو ایک آواز بھی نہیں اٹھتی ہے. اب رہی بات کہ یہ جو پاکستان کے ادارے تو ہم گروی رکھتے ہیں سر, بڑے ادارے پہلے لوگوں نے بھی رکھا, اب بھی رکھا جا رہا ہے گروی, کبھی کسی پی آئی اے کو, کبھی سول ایویشن کو, کبھی کسی کو. اب کیا پاکستان کو بھی آپ نے گروی رکھ دیا ہے سر کہ ہم اپنے فیصلے آزاد نہیں کر سکتے سر؟ یہ جو ملائیشیا میں جانا تھا سربراہی کانفرنس میں نہیں گئے. دیکھیں یہ بڑی مضحکہ خیز ایک موو تھی جس کا بریگیڈیئر جنرل صاحب نے تو بڑا خوبصورت دفاع کیا. میں قاصر ہوں دفاع کرنے سے. ان فارن پالیسی دیر نو فری لنچز. آپ اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے. آج جو بلاک بننے جا رہا ہے چائنا, ٹرکی, فلپائنز, اور اب انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ انوائٹ نہیں کیا گیا سعودی عرب کو, تو شاید ان کی نظر سے وہ خبر نہیں گزری جہاں مہاتیر محمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں خود جا رہا ہوں سعودی عربیہ ان کو بلانے کے لیے اور انوائٹ کرنے کے لیے, تو ان کو منع کر دیا گیا تھا. اور صرف یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ آج اس بلاک میں موجود ہیں. آج ایک خبر بہت بڑی ہے اپنا ڈاکٹر صاحب جس پہ ہماری نظر نہیں گزری, وہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ 243% فار ڈومیسٹک اور 233% تندور کے لیے بڑھا دی گئی ہیں. یعنی کہ روٹی جو ہے وہ اب 233% مہنگی کرنی پڑے گی ان کو. اور جو گھریلو صارفین ہیں اور جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی بڑھوتری ہے, جس سے ڈائریکٹلی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن پہ فرق پڑے گا. تو دیکھیں ہمیں چیزوں کو مینیج کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس, سعودی عربیہ از اے ویری ویری ڈیئر فرینڈ. ہر وقت انہوں نے ہمیں آ کے سپورٹ کیا ہے, ہر وقت انہوں نے ہمیں جو ہے وہ فائنینشیل کرنچ سے نکالا ہے, کوشش کی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل کی بات ہو, لیکن وہ ہمیں فقیر ہی سمجھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہمیں ان فائنینشیل کرنچ سے نکالنا بھی چاہ رہے ہیں اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انٹیگریٹی کو بحال رکھیں, میرے خیال میں اس طرف بھی دھیان دینا ہوگا, کیونکہ اگلے 10 برس میں جو بلاک بننے جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے 19,000 کلومیٹر دور ہے. اور یہاں رائٹ بارڈر ہو رشیا کا, چائنا کا, فلپینز کا, منیلا کا, اور یہ ملیشیا کا, اینڈ دین ایران اینڈ ٹرکی, تو میرے خیال میں ہم پھر اس میں ایک آڈ ون آؤٹ ہو جائیں گے. ہمیں اپنے فارن پالیسی کو بڑی سوچ سمجھ کر تمام چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک ایسا ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے کہ آپ کی کسی سے لڑائی نہیں مقصود ہوتی. آپ کا کسی پہ یو ناٹ سپوز ٹو جمپ آن ٹو کنکلوژنز اینڈ گو ان ٹو اے فائٹ اور اے ڈیبیکل ود سم بڈی. آپ کنونس کرتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان کو کہ اس وقتی طور پر ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اس بلاک میں رہیں, کیونکہ یہ بلاک ایونچولی ہمیں نزدیک پڑتا ہے. اور آپ کو علم ہے کہ چائنا کا جو افریقہ میں جانا ہے کوریڈور, وہ سعودی عرب کے ذریعے جانا ہے. ایونچولی دے ول آلسو بی اے پارٹ آف دیٹ کوریڈور, جس کی بات
जनरल राहिल शरीफ ने भी की और जनरल बाजवा भी बड़ी शद्दोमत के साथ उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो जब सब कुछ करना ही उन्होंने है, यानी कि जनरल बाजवा साहब ने करना है, तो क्यों ना आप फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन उनसे पूछ के कर लें। अगर आप इतने समझदार हैं, आपको तो कोई पैसे नहीं दे रहा था, कौन था जो पैसे लेके आया था? सारी दुनिया ने देखा ना कि तो फिर आप इतने शैतान और समझदार क्यों बनते हैं कि आप अपने आप को ओवर एंड अबव लोगों के सामने ये अपना जाहिर करना चाहते हैं कि आप डिसीजन करते हैं। आप डिसीजन करते हैं तो ये होता है कि आप पूरे के पूरे निज़ाम को जो है वो जेपटाइज कर देते हैं और कालक मल लेते हैं अपने मुंह पर। तो ये तो वो कहा ना किसी ने, when you select a joker you must expect a circus। अब ये सर्कस चल रही है, ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। मेरा तो ख्याल है कि सर्कस को अब मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सर्कस ख़त्म ना हुई डॉक्टर साहब, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले मामलात आपके फाइनेंशियल हो, आपके इकोनॉमिक हो, आपकी सोशियो पॉलिटिकल टेक्सचरिंग हो जो तबाह हो गई है और बर्बाद हो गई है, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता इस मुल्क में सर। ठीक है सर, ठीक है। मैं बस एक आखिरी जुमला, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक आखिरी जुमला ज़रूर बोलूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उसकी ख़ारजा पॉलिसी भी आज़ाद होनी चाहिए। किसी भी मुल्क के, चाहे वो कितने ही बड़ा और अजीज़ मुल्क हो, लेकिन मफादात सिर्फ पाकिस्तान का अहम होना चाहिए। और यकीनन ये फ़ैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम मानती है कि ये फ़ैसला वज़ीर आज़म का गलत है, मुनासिब नहीं है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े ब्लॉक जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक सरबराही जा रहे हैं, उन्होंने उनको रद्द कर सिर्फ़ एक मुल्क के साथ खड़े हुए। हालांकि वो मुल्क जब अपने नेशनल इंटरेस्ट पे होता है तो ना मुसलमानों के मफादात को देखता है, ना पाकिस्तान के मफादात को देखता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो आइंदा आगे चल के आइंदा आने वाली पाकिस्तान की हुकूमतों को फेस करना पड़ेगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।